آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقائے دو جہاں سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار روحی فداح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ احترام و عقیدت میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ امریکہ اور یورپ میں آباد مسلمانوں کو خصوصاً اور تمام عالم اسلام کو عمومی طور پر رمضان پاک کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو۔ رمضان پاک 1442 1442 یہ رمضان اپنی بعض حیثیتوں سے بہت ہی ممتاز ہے، اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو کرونا وائرس کے نتیجے میں پوری دنیا جن حالات سے دوچار ہے، یقینی طور پر اس سے یورپ بھی دوچار ہے۔ یہاں کی مساجد میں حکومتی اعلان کے نتیجے میں لمیٹڈ کانگریگیشن یعنی کہ جماعت میں اختصار کی پابندی رکھی گئی ہے، اور ایک مسجد میں 50 سے زائد لوگ بیک وقت باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہرکیف رمضان پاک کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، رونقیں ہوتی ہیں مساجد میں۔ اس سال اس پینڈیمک کے نتیجے میں وہ رونقیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ بہرکیف مسلمان جہاں جہاں بھی رہیں وہ صحت مند رہیں اور عبادات کی بجاوری میں بہم کوشش کریں، اور گرد و پیش کے ماحول کا خیال رکھیں، اور جو ضرورت مند ہیں، جو جاب لیس ہیں، جن کے پاس زندگی کے گزر بسر کے لیے سامان نہیں ہے، ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کی معاونت کی جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور شاد آباد رکھے۔ حضرات محترم، رمضان پاک کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور یہ رمضان پاک کا مقدس مہینہ مسلمانوں سے مخاطب ہے اور ہم سے تقوی کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان پاک کے روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتیوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کا حاصل جو ہے وہ تقوی ہے، تقوی شعاری، کہ روزہ ان کے لیے ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اور ایماندار کون سے لوگ ہیں، ایمان والے کون سے ہیں؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے۔ اور کامیابی کے باب میں قرآن پاک ایک مقام پہ یہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن کامل بن جاؤ۔ ان دونوں آیت کریمہ کو ملا کر اگر اس کے نتائج اخذ کیے جائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامیابی اور فتح مندی مسلمانوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مندیوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مومن کا یہ شیوہ رہے کہ اس کے زندگی کا ہر گوشہ اطاعت الہ اور اطاعت رسول کا پابند بن جائے۔ جب تک کہ مسلمان اپنی زندگیوں کا ہر گوشہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے آباد نہ کرے، اس وقت تک ہماری آبادیاں کھنڈرات میں بدلتی رہیں گی۔ ہم پھر قیامت خیزیوں کو دیکھتے رہیں گے، دنیا کی باطل قوتیں اور مسلم دشمن قوتیں ہمارے مد مقابل آسمان سے موت برساتی رہیں گی، اور ہم ذلت و پستی اور زوال کے شکار ہوتے رہیں گے۔ ہمیں رمضان پاک کا یہ مقدس مہینہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے حالات کا، اپنے گرد و پیش کا، اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی حیات ظاہری اور حیات باطنی میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ کس قدر ہم میں مسلمانیت موجود ہے۔ میں ابھی جب اسٹوڈیو آ رہا تھا تو میں اپنے کار کے ریڈیو میں یہ خبر ہم نے سنی، بلکہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ عراق سے امریکی اور برٹش فوج ہٹ گئی، اور اب ایک مختصر سی ایک ٹکڑی ہے، بہت ہی لیمیٹڈ ان کی کوانٹٹی ہے جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔
ایک مبصر یہ تبصرہ کر رہا تھا اور غالباً وہ فوج ہی سے متعلق تھا. اس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ ہم افغانستان اور عراق کو سے ہم چلے آئے، جبکہ ہمارا مشن اب بھی جو ہے انکمپلیٹ ہے. اب اندازہ کیجئے، تورا بورا پہاڑیوں پر بم برسانے والے، عراق پر کارپیٹنگ بمبارڈمنٹ کرنے والے، ان کی برسوں کی کمائیں، ان کی تاریخ، ان کے کتب خانے، ان کے اسٹاک ایکسچینج اور ان کے تمام سرمایہ کو لوٹنے کے بعد اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام عراق میں تاحلف مکمل نہیں کیا ہے اور ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم عراق کو چھوڑ کے چلے آئے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر وہاں پھر کوئی اس طرح کی کوئی ایسی قوت ابھرتی ہے پورے عربیہ میں، جزیرے عرب میں، جو ان کے اپنے منشور کے خلاف ہو، ان کے ایجنڈے کے اگینسٹ ہو، یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی اپنا پپٹ وہاں رہے، اور ہے بھی وہاں وہی صورتحال ہے کہ اگر عراق اور افغانستان اور جیسے دوسرے ممالک میں اگر ان کے حلیف بردار افراد نہ رہ سکے حکومتی سطح پر، تو یہ پھر وہی کریں گے جو اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں. اس سے اندازہ کریں کیا دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ایک لیڈر ہے جو اس طرح کی بات کسی مغرب کے حوالے سے کہہ سکے؟ ان میں جرأت نہیں کہ اس طرح کی بات کر سکیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رہے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار رہے، ہر ملک ہمارا تھا. ہم جہاں جاتے سمندر راستہ دیتا اور آسمان کے بلندیاں اتر کر ہمارے قدموں کا بوسہ دیتی. اس لیے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں جھک جایا کرتی ہے. ہم اب اللہ کے بن جائیں گے تو ساری کائنات کو سرخمیدہ ہونا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے غلام جہاں سے گزرتے ہیں آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں. یہ ہوا، یہ خلا، یہ فضا، یہ تمام متاع حیات ان کے قدموں میں جھکا دی جاتی ہیں، اور تمام سربلندیاں اور عقائیت اور عمارت ان کے قدموں میں ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں. فلسفہ صوم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر تو روزے کا فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہر شریعت کا جز رہا ہے. جب ایک شخص روزہ دار ہوتا ہے تو گویا کہ تاریخی تسلسل کا وہ حصہ بن جاتا ہے. روزہ آدمی کے اندر طمانینت قلبی پیدا کرتا ہے، قلبی اطمینان پیدا کرتا ہے. روزہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کی بارگاہ مقبول بن جاتا ہے. روزہ ہر زمانے میں مقبولانے بارگاہ الہی کا شیوا رہا ہے. روزہ اس احساس کو پیدا کرتا ہے کہ ہم عالمی ربانی قافلے کا ایک حصہ بن چکے ہیں. روزہ اس بات کا اعادہ ہے کہ ہم آخرت تک اس کام کو انجام دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس اعتبار سے اگر روزے کو رکھا جائے تو روزہ ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات ہے، ذریعہ بندگی ہے، اور روزے کے ذریعے سے ہم اپنے اندر وہ ربانی قوت پیدا کر سکتے ہیں جو آفاق و انفس کو کنٹرول کر سکے، اور ہم پھر دنیا میں غلام نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے مقدر میں جو اللہ نے عقائیت عطا فرمائی ہے ہم اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ پا لیں گے اگر ہم نے روزے کو کما حقہ ادا کیا اور روزے کے فرامین اس کے مطالبات کو پورا کیا. روزہ دراصل دیکھا جائے تو ایک مکمل نمونہ حیات ہے، ایک نمونہ عمل ہے. انسانی زندگیوں میں اگر روزے کے فوائد سے قطع نظر اگر اس تربیتی مزاج کو آپ دیکھیں تو وہاں پابندی اوقات ہے، وہاں مشق ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہاں قیام ہے. جس طرح کہ آدمی تراویح کی نماز میں ایک لمبا قیام کرتا ہے، گویا انسانی زندگیوں میں بھی ہم اپنے خدا کے حضور اسی قیام کو برتیں، اور ہماری حیثیت جہاد زندگانی میں اسی قیام کی ہو. قیام اس بات کی علامت ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہر لمحہ حاضر ہیں، جان و دل، ہوش و خیرت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ رمضان پاک کا مقدس مہینہ یہ دینی سرگرمیوں کی انجام دہی کا مہینہ ہے. رمضان پاک میں شعوری طور پر ہم اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب اعتکاف میں ہم بیٹھتے ہیں، رمضان پاک کے عشر آخر کے اعتکاف میں جب بیٹھا جاتا ہے تو گویا کہ یہ محسوسات پیدا ہوتے ہیں
کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، گوشہ گیر ہو کر تنہائی میں. اور اعتکاف کا فلسفہ یہی ہے، سالیچیوڈ. واٹس میننگ آف سالیچیوڈ؟ سالیچیوڈ کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات سے، اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات سے، سرگرمیوں سے، لوگوں کی باہم ملاقاتوں سے، ورلڈلی لائف سے، دنیاوی زندگی سے ہم اپنے آپ کو الگ کر کے، اپنی فیملی سے اور گھر کی ذمہ داریوں سے الگ کرتے ہوئے ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، جہاں ہم ہو، ہمارا خدا ہو، ہم ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور ہم ہوں، اطاعت الہی ہو، ہم ہو، فرشتوں کی جلوہ گاہیں ہوں، ہم ہو، قدسی صفات فرشتوں کی ہم نشینی ہو، ہم ہو، فکر آخرت ہو، اور ہم ہو اور راہ سحرگاہی ہو. یہ کیفیت اعتکاف ہے. جب اس اعتکاف میں، 10 روزہ اعتکاف میں جو تربیت ہمیں حاصل ہوگی، اور اس کے بعد ہم جب دنیاوی زندگی میں قدم رکھیں گے تو اعتکاف کی انہی خوبیوں سے ہمارا وجود ظاہر، وجود باطن معطر ہوگا. ہمارے احساسات، ہمارے شعور، ہمارے ضمیر، ہماری سوچ، ہمارے عمل پر اسی 10 روزہ اعتکاف میں کردہ اعمال صالحہ کی پہرہ داری ہوگی. یہ اعتکاف کا مقصد ہے. اعتکاف کا مقصد قطعی نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر بس مسجد کو 10 روز بجائے گھر کے 10 روز مسجد کو ہم آباد کر لیں اور اعتکاف کے بعد ہماری حالات وہی ہوں جو پہلے رہے ہیں. اسلام نام ایک انقلاب کا ہے. یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جب تک کہ انسانی زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پہ انقلاب نہیں پیدا ہوتا تو اس وقت تک ہم میں تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی. انقلاب کے معنی ہی بدل دینے کا ہے. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. تو روح امم کی حیات جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. آج اگر مسلمانوں میں انقلاب کا فقدان ہے تو ہماری زندگیاں بلا شبہ موت ہیں. یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم جاگے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی مختلف قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں، اور ہم بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر ڈیفینسو صلاحیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ جو ہے ایمان کی کمزوری ہے. اس وقت آپ دیکھیں، میں اپنے پہلے خطبات میں بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. سوال یہ ہے کہ کس کس کا ماتم کیا جائیں. قیامتیں سر پہ کھڑی ہیں، موت آسمان سے برسائی جا رہی ہے، اور مسلمان اس لقدق صحرا میں تنہا کھڑے ہیں. نہ ہماری قیادت ہے، نہ ہمارے پاس اتحاد کی قوت ہے. ہماری خانقاہیں، معذرت کے ساتھ، ہماری خانقاہیں، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین جزوی اختلاف کے نتیجے میں اس قدر ایک دوسرے سے ذہنی فاصلہ بنا چکے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ اب دوبارہ یہ کسی ایسے نقطہ ارتکاز پر یہ متحد ہو سکے. اور ان کی نااتفاقی اور ان کے آپسی اختلاف کے نتیجے میں دشمن قوتیں آئے دن مسلمانوں کے نبض بیمار پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا را اپنے ذاتی اختلافات سے بلند اٹھ کر ملت بیضا کی تطہیر کے لیے اور کتاب ملت بیضا کی اشترازہ بندیوں کے لیے ہم دوبارہ کھڑے ہوں. اگر ایسا نہ ہو سکا تو مستقبل کا مؤرخ ہمیں فراموش نہیں کر سکتا. آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان پاک اس سے پہلے بھی گزرا اور آج بھی ہے اور اس سے بعد بھی آنے والا ہے، اس کے باوجود حرم الہی میں دعا ہوتی رہی. لوگ حرم کعبہ میں گزشتہ کئی سالوں سے فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کر رہے ہیں. دنیا بھر کے مسلمانوں کے مشکلات سے آزادی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم اپنی بخت خفتہ کی بیداری کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن وہی سرد مہری ہے. ہماری دعائیں آخر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حرم الہی میں جو دعا ہوتی ہے اس کے باب میں تو ہمارا یہ عقیدہ اور تصور ہے نا کہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ڈائریکشن سے، اس نظریہ حیات سے، اس صراط مستقیم سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. وہ صراط مستقیم جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. قرآن خود فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ جس پہ کہ تیرا انعام نازل ہوا ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. تو اگر ہم نے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے
تو ظاہر ہے کہ ہم انعامات الہیہ سے بہرہ مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلنے کے ساتھ ساتھ ان راستوں کا انتخاب کریں جو راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور راستہ کن لوگوں کا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء و صالحین ہیں۔ یہ جس راستوں پر چلتے رہے وہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہمیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پر موقوف، ہمیں ہمارا انٹینشن، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا تخیل حیات بڑا بلند ہونا چاہیے کہ افکار و الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور۔ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ تو ہمیں وہ نغمے لاہوتی اپنے دل کی دنیا میں پیدا کرنے ہوں گے جس کے ذریعے شرق و غرب کو حیات کی تازگی ہم تقسیم کر سکیں۔ یہ ضروری ہے۔ فاتح بدر و حنین کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اے کاش کہ ہمارے سینے میں بھی فاتح بدر و حنین کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر اے کاش کہ ہمارے دل کی زمین پر پھر کوئی حسین بن کر آواز دے سکے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ یہ صدائے بازگشت جو ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، جب تک کہ اسے ہم حقیقت کا جامہ نہ پہنا لیں، اور ایام ماضیہ میں تاریخی واقعات جو کبھی کبھی ہمارے دلوں پہ دستک دیتے ہیں وہ حقائق کی روشنیوں میں نہ ڈھل سکیں، اس وقت تک دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کو بیدار نہیں کر سکتی۔ اس لیے اتحاد، اتفاق اور ضمیر کی بیداری کے ساتھ ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ نیتوں میں اصلاح ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب رمضان پاک کے روزے کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں روزے کا پہلا عمل جو ہے وہ نیت ہے، اور جب نیتوں میں اصلاح ہو تو اللہ تعالی اصلاح عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں روزہ اس بات کی علامت ہے، جب ہم روزہ کے آغاز میں نیت کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ نیت روزہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اگر تمہاری نیت میں اگر تمہاری نیت صالح ہے، نیتوں میں اخلاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزے کو شرف قبولیت عطا فرما کر تمہیں جہاد زندگانی میں کامیاب و کامرانی اللہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگو دوستو، روزہ کا مہینہ، رمضان پاک کا مہینہ جو ہے وہ اس کا بڑا تعلق ہے قرآن پاک سے۔ روزے کا تعلق جو ہے قرآن پاک سے ہے، روزہ کے تعلق جو ہے وہ صلہ رحمی سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ یہ یورپ میں رہتے ہوئے یہاں کا ماحول ٹھنڈا ہے اور یہاں پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن آپ افریقی جزائر کا آپ جائزہ لیں، افریقی ممالک کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک گلاس پانی کے لیے انہیں کئی میل کا سفر کرنا پڑتا ہے صحرا میں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی، ہم اسے بغیر کسی تکلف کے اسے بہاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بے حسی ہے، اور یہ عمل ہمارے لیے جو ہے وہ یقینی طور پر باعث احتساب ہوگا۔ اس کے بعد میں پوچھ ہوگی کہ تم نے اللہ کی اس نعمت کو ضائع کیسے کیا۔ تو رمضان پاک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، گرد و پیش کے ماحول میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، وہ جو نیڈی ہیں، وہ جو انڈر پوورٹی، غربت کی سطح سے نیچے جو جی رہے ہیں، ہمیں رمضان پاک کے مقدس مہینے میں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی پیش کرنی ہے۔ ہمیں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ دنیا میں کتنی ایسی قومیں ہیں کہ جو سال کے اکثر دنوں بھوک اور پیاس کے اس درد کو برداشت کرتے ہیں۔ لہٰذا عملی طور پر ہمیں ان کے دوش پتوش کھڑا ہونا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان پاک کے اس مقدس مہینے میں کثرت کے ساتھ لوگ زکوٰۃ، عطیات اور صدقات نکالتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ معاشرہ جو غربت کی سطح سے نیچے ہے، اپنی زکوٰۃ اور عطیات اور صدقات کے پیسوں سے ان کی مدد کرتے ہوئے انہیں اس سطح سے ہم باہر نکالیں، اور وہ عزت دار شہری کے حیثیت سے اور معاشرے میں انہیں وہ مقام دیا جا سکے جس میں مساوات ہے، اعتدال ہے اور توازن ہے۔ اسلام کبھی بھی غربت کی بنیاد پر مسکنت اور
اس طرح کے حالات کی بنیاد پر کہ جو جو آدمی فقر کا شکار ہے، جو غربت کا شکار ہے، جو معاشی بدحالی کا شکار ہے، اسے معاشرے میں بدحال ہونا دیکھنا نہیں چاہتا۔ دنیا کی سرمایہ دارانہ قوتوں نے غریب کو زیادہ غریب بنایا اور امیر کو امیر بنایا، لیکن اسلام میں زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے، اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کی تقسیم اگر مساویانہ انداز سے حد درجہ عدل و انصاف کے ساتھ اور اس کے تمام تقاضوں کو رکھ کے اگر تقسیم کی جائے زکوٰۃ کی رقم، تو عالم اسلام میں کہیں غربت نہ ہو۔ اصل میں ایک بہت بڑا مافیا ہے کہا جائے گا، ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی سوچی سمجھی پلاننگ ہے ان لوگوں کی جو زکوٰۃ کے پیسوں کو بھی ذخیرہ اندوزی کا سبب بناتے ہیں اور اسے باضابطہ طور پر تقسیم نہیں کرتے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم مسلم معاشرے میں باضابطہ طور پر انصاف کے تقاضوں کو باقی رکھتے ہوئے خرچ کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں غربت کا خاتمہ ہوگا، اور اسلام چاہتا ہی یہی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ غریب غریب رہ جائے اور امیر امیر ہو، لہذا جو امیر ہے اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، اور جو غریب معاشرہ ہے وہاں زکوٰۃ کی رقم اس قدر پہنچا دی جائے کہ غریب معاشرہ بھی غریب نہ رہے، وہ بھی صاحب زکوٰۃ بن جائے۔ یہی اسلام کا فلسفہ ہے۔ روزے کا بڑا تعلق جو ہے پابندی اوقات سے ہے، زندگی میں پابندی اوقات۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹائم ویسٹنگ اور تضییع اوقات کا بڑا عام سا رواج ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ قوم جو انگریز ہے وقت پہ سوتی ہے، وقت پہ بیدار ہو جاتی ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ جس وقت پرندے ہمارے دروازوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، پرندوں کے نغمات جب شروع ہوتے ہیں، یہ چہچہاہٹ پرندوں کے صبح کے وقت، اس وقت مسلم معاشرہ سو رہا ہوتا ہے، جو وقت کے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کا ہے، جو اس بات کا اعادہ ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو وقت کے تسبیحات الہی کا وقت ہے، جس وقت بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، آہ سجدگاہی کے ساتھ، لذت سحرخیزی کے ساتھ، یہ پورا مسلم معاشرہ بلکہ اس کی اکثریت سو رہی ہوتی ہے اور یہ قوم بیدار ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے تضییع اوقات بڑا کیا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ تضییع اوقات ہے۔ ہم غلط باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رہتے ہیں، یہ تضییع اوقات ہے۔ غلط ہم نشینی کا انتخاب ہمارے یہاں بہت عام سا ہے، اچھی فرینڈشپ، اچھا فرینڈ سرکل ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ تضییع اوقات ہے۔ مسلم محلوں کا آپ جائزہ لیں، انڈو پاک میں آپ دہلی جائیں، بامبے جائیں، کراچی اور لاہور جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا مسلم معاشرہ رات بھر جگتے ہوئے، اور ان کے زندگیاں جو گزرتی ہیں رات بھر، وہ کہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، چائے خانوں پہ ہوتے ہیں، کیفیٹیریا بیٹھے ہوتے ہیں، پوری رات جو ہے، جو کہ آرام کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، اگر رات میں جگنا ہی تو خدا کی عبادت کرو۔ تو اس طرح ہمارے یہاں جو تضییع اوقات بہت عام ہے، چاہے شادی کی محفلیں ہوں، چاہے عمومی طور پہ جلسوں کا رواج ہو، ہمارے ہاں تضییع اوقات کا رواج بہت عام ہے۔ اللہ نے یہ وقت ہمیں عطا فرمائی، اس کی قدر کریں۔ قرآن میں خود ارشاد فرمایا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ یہ زمان و مکان کے ہاں پابند ہیں، زمان و مکان کے ہم پابند ہیں۔ خودی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہوں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ، خودی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پہ بڑا فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں عمر عطا فرمائی۔ یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت، یہ عصر، سب ایک ہی معنی کے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لائے، وہ گھاٹے میں نہیں جو عمل صالح کیا، بلکہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو عمل صالح نہیں کیا اور شرف ایمان سے مشرف نہیں ہوئے۔ لہٰذا زندگی کے راہوں میں ہمیں اللہ نے صبر کی طرف، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا اور صبر کی وصیت کی ہے۔ تو حق اور صبر دو عظیم راستے ہیں مومنانہ شعور کے۔
تو آپ جائزہ لیں تو اس رمضان پاک کے فلسفے میں جہاں حق بھی ہے اور صبر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں رمضان پاک کے اس فلسفے کے لحاظ سے آپ جائزہ لیں تو میں عرض کر رہا تھا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پابندی اوقات کا مہینہ ہے۔ رمضان پاک کا تعلق رمضان پاک کا تعلق جو ہے وہ کردار و عمل کی اصلاح سے ہے۔ کردار اور عمل، جب ہم کردار و عمل کے پابند ہو جائیں، صاحب کردار بن جائیں، تو پھر اور کیا چاہیے؟ تقویٰ اسی کا مطالبہ کرتا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ رمضان پاک کا بڑا تعلق ہے کردار سے۔ آدمی کردار و عمل کا پابند نہ بنے تو وہ بہیمت ہے، گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ تو وسعت کونین میں سما نہ سکے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گھٹ جائے اگر تو جانوروں سے بدتر ہے، اگر بڑھ جائے تو عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں چاہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، تو عروج آدم خاکی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو شے مقبول ہے وہ آپ کا حسن عمل ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ خلق الموت والحیات لابلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمائے، موت و حیات اللہ نے پیدا فرمائے تاکہ تمہیں آزمائے کہ ازروے عمل اچھا کون ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کردار سے ہے، تو ازروے عمل اچھا بننے کے لیے روزے کی پابندی ہے، اور روزے کا حاصل، بلکہ روزے کا ون آف ایکسپیکٹ یہ ہے کہ آدمی باعمل بن جائے اور باقی کردار بن جائے۔ روزہ اسی کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ فاسٹنگ گوئنگ ٹو بی بینیفیشل فار دوز پیپل دے would like to create devotion of the heart and manners in order to establish their faith and beliefs in action۔ کہ آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے کردار و عمل میں وہ اصلاح پیدا کرے، تب روزہ یقینی طور پہ اس کے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ تو روزے کا تعلق جو ہے کردار سے ہے اور عمل سے ہے، اور روزہ جو ہے وہ احتساب خیش کا مہینہ ہے، کہ روزہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ آدمی یہ سوچے، ہمیشہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم دوستوں پہ تنقید کرتے ہیں، دوستوں کے معاملات میں الجھاؤ کا ماحول رکھتے ہیں، دوستوں کے باب میں زیادہ ہماری مصروفیات رہتی ہیں، لیکن روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ احتساب خیش، اصلاح نفس ہونی چاہیے۔ جب تک کہ ہم اپنی نفس کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے اندر نفس امارہ کو مار کر نفس مطمئنہ اور نفس متمردہ نہیں پیدا کرتے، وہ نفس کے جو ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے، جب تک کہ نفس متمردہ نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک روزہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ روزہ جو ہے جہادی زندگانی میں تربیت اور جد و جہد کا مہینہ ہے، کہ ایسی تربیت حاصل ہو جس میں صبر بھی ہو، احتساب خیش بھی ہو، جس میں کردار و عمل بھی ہو، جس میں پاکیزگی بھی ہو، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، پابندی اوقات بھی ہوں، آہ سحرگاہی بھی ہو، لذت سحر خیزی بھی ہو، اطاعت الہ بھی ہو، اطاعت رسول بھی ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، درد بھی ہو۔ یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہمیں لعلکم تتقون کا فلسفہ میسر آتا ہے اور ہم متقی بن جاتے ہیں، جو روزے کو مطلوب ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی آئندہ آنے والے سالوں میں جو زندگی ہونی چاہیے وہ روزہ دارانہ زندگی ہونی چاہیے۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ روزہ دارانہ زندگی کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ کا خود وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سربلند ہوگے اگر تم مومن کامل بن جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور شاد آباد رکھے۔ رمضان پاک کے اس مقدس مہینے کی برکات و خیرات، رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر دوسرے ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔